الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزے کے فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العزت نے قرآن کی اس آیت میں بتایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے ایمان والوں کے اندر تقوی کی صلاحیت کا پیدا ہونا۔ صوم کا لفظ اصل میں عربی زبان میں رکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایکٹیویٹی کو ختم کرنا، بولنے سے رکنا، چلنے پھرنے سے رکنا، کھانے پینے سے رکنا۔ وہ گھوڑا جسے تھان پر روک دیا جاتا ہے تربیت کے لیے، اور کھانا پینا اس کا بند کر دیا جاتا ہے، اسے عربی زبان میں الخیل الصائم کہتے ہیں۔ حضرت مریم کے تعلق سے قرآن میں ایک آیت ہے، انہیں بولنے سے منع کیا گیا تھا، وہاں بھی صوم کا لفظ ہی استعمال کیا گیا ہے۔ روزے کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے، اور شریعت کی اصطلاح میں روزہ نام ہے صبح صادق سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے سے اور جنسی تعلق کے قائم کرنے سے رکنا۔ اسی کے ساتھ کچھ وہ کام جو پورے سال ممنوع ہیں، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، ان چیزوں سے بھی رکنے کا نام روزہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به لیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ امام بخاری نے الجامع الصحیح میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ جو آدمی رمضان کے مہینے میں جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے باز نہیں رہتا، اللہ رب العزت کو اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی کوئی حاجت نہیں۔ انسان اصل میں اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک ذہنی اور روحانی وجود ہے۔ حکمت امتحان کی غرض سے اسے مادی جسم کا غلاف دیا گیا ہے۔ یہ کھانا پینا اور جنسی تعلق انسان کے اسی مادی پہلو کا ظاہرہ ہے۔ شیطان اسی مادی پہلو کو اپنا معمول بنا کر انسان کو راہ راست سے ہٹاتا ہے۔ رمضان مبارک کے پورے مہینے ان چیزوں کو صبح سے لے کر شام تک منع کرنا اور انسان کو روزہ دارانہ زندگی کا پابند بنانے کا مقصود یہ ہے کہ انسان کی شہوت کے اندر ذوق پیدا ہو، انسان کا نفس کمزور پڑے، انسان کا جو مادی پہلو ہے اس کا ابھار اور اس کا اشتعال یہ دبے، اور انسان کی روحانیت، اس کی ملکوتیت مضبوط ہو اور طاقتور ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تتقون کی تفسیر تضعفون سے فرمائی ہے کہ تاکہ تمہارے نفس کے اندر ذوق پیدا ہو۔ نفس کے اندر جتنا ذوق پیدا ہوگا، خواہشات اور تقاضے بھی اتنے ہی ضعیف ہوں گے۔
اور خواہشات اور تقاضے جتنے ضعیف ہوں گے، انسان کے لیے گناہوں کا کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا، اور روحانی بنیادوں پر سفر کرنا انسان کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ تو تقویٰ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر سیلف کنٹرول کی صلاحیت بڑھے۔ دو چیزیں ہیں آدمی کے اندر، ایک تو کام کے کرنے کی صلاحیت اور دوسرے کام کے نہ کرنے کی صلاحیت۔ اللہ رب العزت نے دو قسم کے احکام بھی انسان کو دیے ہیں۔ وہ احکام کچھ کرنے سے متعلق ہیں کہ جنہیں کرنا چاہیے، نماز کا پڑھنا، حج کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، سچ بولنا، حق کو عام کرنا، یہ کام سب کرنے والے ہیں۔ اور کچھ کام ہیں جو نہ کرنے والے ہیں، شرک نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، جھوٹ کا نہ بولنا، غیبت نہ کرنا، کسی کو اذیت نہ دینا۔ نماز کی عبادت جو دن میں 5 وقت فرض کی گئی ہے پورے سال تک، اس کے اندر انسان کے اندر اس کے ذریعے انسان میں کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے۔ اور روزے کی عبادت جو سال میں 1 مہینے کے لیے فرض کی گئی ہے، اس کے ذریعے انسان کے اندر سیلف کنٹرول پیدا ہوتا ہے کہ طبیعت چاہتی ہے کسی کام کے کرنے کی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کام کو کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آدمی کے اندر اپنے نفس کو قابو کرنے کی، اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے صبح سے شام تک جو چیزیں منع کی گئی ہیں وہ اصلاً دوسرے اوقات میں جائز ہیں۔ خود رمضان ہی میں افطار سے لے کر کے صبح صادق تک پوری رات کھانے پینے کی اجازت ہے۔ شادی شدہ لوگوں کے لیے جائز جنسی تعلق کی اجازت ہے، اور پورے سال کھانا پینا درست ہے۔ صبح سے شام تک صرف ان چیزوں پر پابندی لگائی گئی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ خالص حلال چیزوں کو ایک خاص وقت کے لیے روکا گیا ہے، تاکہ آدمی کے اندر یہ احساس ابھرے کہ جو چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام کی گئی ہیں ان کی طرف آدمی کیسے قدم بڑھا سکتا ہے۔ رمضان کے 1 مہینے تک جو شخص پورے اہتمام کے ساتھ اللہ رب العزت کی منع کی ہوئی چیزوں کو صبح سے شام تک ان سے دور رہے گا اور ان کو استعمال نہیں کرے گا، اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ حرام کی ہوئی چیزوں سے پورے سال تک اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے اور اپنے آپ کو دور رکھ سکے۔ انسان کی گمراہی کا دو چیزیں ذریعہ ہیں، ایک اس کے سفلی جذبات ہیں اور ایک اس کے آتشی جذبات ہیں۔ شیطان انہی 2 چیزوں کو اپنا معمول بناتا ہے۔ روزے کے ذریعے سے آدمی کو یہ اشارہ دیا جاتا ہے، اور روزے کے ذریعے سے فطری طور پر یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان اپنے آتشی جذبات کو اور اپنے سفلی جذبات کو کنٹرول کے اندر رکھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے روزہ رکھے فلا یرفث ولا یسخب، رفث اور سخب ان دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ ایک چیز انا کے ابھار کا ذریعہ ہے اور دوسری چیز جنسی ابھار کا ذریعہ ہے۔ سخب اور شور و ہنگامہ، کسی آدمی نے کوئی ناشائستہ بات کی، آدمی کے اندر غصہ پیدا ہوا، اشتعال پیدا ہوا۔ اب اگر وہ خاموش ہو جاتا ہے تو تنہا آواز کے لیے صرف ایک چیز مقدر ہے کہ وہ ابھرے اور فضا کے اندر گم ہو جائے۔ جب تک بات کا جواب بات کے ذریعے نہیں دیا جاتا، جب تک اینٹ کا جواب پتھر کے ذریعے نہیں دیا جاتا، اس وقت تک کوئی لڑائی اور کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ تو روزہ سخب کو بھی روکنے کا ذریعہ ہے، روزہ ہنگاموں کو روکنے کا ذریعہ ہے، امن کے پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری چیز رفث، آدمی کے اندر سفلی جذبات پیدا ہوتے ہیں،
زبان کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتا ہے، سامنے کی طرف سے اس کا رسپانس ملتا ہے، اچھا یا برا۔ اور جب انسان پہلی ہی فرصت میں، پہلے ہی قدم پر رفض سے رک جاتا ہے، انسان کے اندر سفلی جذبات پیدا ہوئے، اور زبان پر ان جذبات کو لانے سے انسان اللہ کے خوف سے رک گیا۔ کہ جذبات کا پیدا ہونا یہ جرم نہیں ہے، لیکن ان کا اظہار کرنا، ان کے مطابق عمل کرنا یہ جرم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جو ریپ کے واقعات ہوتے ہیں، جو عصمت دری کے واقعات ہوتے ہیں، جو جنسی انارکی کا ماحول بنتا ہے، جب آدمی پہلے ہی قدم پر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے، پھر یہ واقعات سماج کے اندر رونما نہیں ہوتے۔ تو روزہ لڑائیوں کے، ہنگاموں کے، بدامنی سے روکنے کا بھی ذریعہ ہے، اور روزہ جنسی انارکی سے بھی انسان کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإنه له وجاء۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا ہے کہ جو لوگ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو چاہیے کہ نکاح کر لینا چاہیے، تاکہ سفلی جذبات معتدل ہو سکیں، انسان قابو کے اندر رہے، بے لگام نہ ہو۔ لیکن کوئی آدمی مہر ادا نہیں کر سکتا، بیوی کے رہنے کے لیے مکان فراہم نہیں کر سکتا، اس کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روزہ ڈھال ہے، اور روزہ جنسی شہوت کو توڑنے کا اہم ترین ذریعہ ہے۔ یہ صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی وہ لوگ جو نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور نکاح کی استطاعت سے محروم ہوں، ایسے لوگوں کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے کہ انہیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کر کے اپنے سیلف کنٹرول کو طاقت دینی چاہیے۔ انسان اپنے جسم کے لحاظ سے ضرور ایک مادی مخلوق ہے، لیکن اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ زمین پر وہ فرشتوں جیسی کیفیات کے ساتھ جیے، اور فرشتوں جیسی کیفیات کے ساتھ اسی صورت میں وہ زندگی گزار سکتا ہے جب اسے اپنے نفس کے اوپر مکمل قابو اور کنٹرول حاصل ہو۔ اگر خود وہ بے قابو ہو جائے، اس کے جذبات بے لگام ہو جائیں، تو پھر اس میں اور ایک عام حیوان میں کوئی فرق نہیں باقی رہ جاتا ہے۔ حیوانیت اور روحانیت کے درمیان ایک حد فاصل ہے، اور وہ حد انسان کو روزہ رکھنے کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ پچھلی امتوں میں بھی اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا تھا، اور مقصد یہی کی تاکہ انسانوں کے اندر تقوی کی صلاحیت، تاکہ انسانوں کے اندر سیلف کنٹرول کی صلاحیت پیدا ہو۔ حیوانی خواہش ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، اب یا تو اس کی تسکین کا سامان ہو، اور یا وہ خواہش دبا دی جائے۔ نکاح حیوانی خواہش کی تسکین کا ذریعہ ہے، اور روزہ حیوانی خواہش کو دبانے کا اور اسے قابو کرنے کا ذریعہ ہے۔ نکاح یا روزہ حیوانی جذبے کے تعدیل کے دو مختلف حال ہیں۔
نکاح کے ذریعے سے اس جذبے کو جائز مصرف مل جاتا ہے، جس سے اس کی تسکین ہو جاتی ہے اور انسان کی طبیعت اعتدال پر آ جاتی ہے، وہ بدنگاہی اور بدکاری کے جرم سے محفوظ رہتا ہے۔ روزے سے حیوانی خواہش کا ابھار دب جاتا ہے، جو دراصل حیوانی خواہش کا علاج ہے۔ یہ سفلی جذبات کے مقابلے میں انسان کے لیے ڈھال کا کام دیتا ہے۔ روزہ عبادت بھی ہے اور شہوانی جرائم سے حفاظت کا کامیاب علاج بھی ہے۔ یہ غیر شادی شدہ مردوں، عورتوں اور بیواؤں کی آبرو کا طاقتور محافظ ہے، جو اپنے مخصوص حالات کے پیش نظر نکاح کی قدرت رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ افطار و سحر کو رفع بھوک کا ذریعہ بنایا جائے، نہ کہ حصول لذت، شکم پوری اور پرخوری کا۔ روزے دار انسان اللہ رب العزت کے جتنا قریب ہوتا ہے، غیر روزے دار کو اللہ رب العزت کا اتنا قرب نصیب نہیں ہوتا ہے۔ جن پیغمبروں کو کتابیں دی ہیں اللہ رب العزت نے، قرآن میں تفصیلات درج ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے سے زائد روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں توریت سے سرفراز فرمایا۔ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں روزے کے حال میں اپنے اوقات بسر فرما رہے تھے۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن پاک کا ان کے اوپر نزول فرمایا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو حیوانی زندگی سے وہ دور ہو جاتا ہے، اس کا سفر مادی زندگی سے روحانی زندگی کی طرف شروع ہو جاتا ہے۔ روزے دار انسان گویا کہ روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے، اور جس اہتمام کے ساتھ وہ روزہ رکھتا رہتا ہے، جس قدر کے ساتھ روزہ رکھتا ہے، اس کے آداب اور شرائط کا وہ انسان لحاظ کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت سے، روحانی دنیا سے اتنا ہی زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ مادی زندگی اس کو فضول کی زندگی نظر آتی ہے، روحانی زندگی سے وہ ایک قدم پیچھے ہٹنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ روزے قرآن کے بیان کے مطابق ایام معدودات، چند دنوں کے ہی فرض کیے گئے ہیں، صرف 1 مہینے کے، لیکن پھر پورے سال وہ ہر ہفتے، ہر مہینے روزے رکھتا ہے۔ اس کو وہ لذت ملتی ہے روزے میں جو غیر روزے میں لذت نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ ہر ہفتے روزہ رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے آپ روزے رکھتے تھے، اس کے علاوہ بھی آپ کئی شکلوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ اللہ رب العزت سے قرب کا یقینی ذریعہ ہے۔ تو روزے کا مقصد جو خود قرآن نے واضح فرمایا ہے، وہ انسانوں کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے، وہ سیلف کنٹرول پیدا کرنا ہے، کہ آدمی کے اندر اپنے آپ کو قابو کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوانی اور بہادری یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنے حریف کو پچھاڑ لے، اپنے مقابل کو زیر کر لے، بلکہ پہلوانی یہ ہے کہ اپنے نفس کے اوپر انسان کنٹرول کر لے۔ جب نفس بھڑکے، جب اس کی انا اشتعال کے اندر ہے، جب اس کے سفلی جذبات قابو سے باہر ہونے لگے، اس وقت جب اس کے مفادات شریعت کے راستے میں رکاوٹ بننے لگے، اس وقت انسان حقیقت کے اوپر، شریعت کے اوپر اور حق کے اوپر قائم رہے۔ روزے کا یہ مقصد ہے۔ انسان کو جھوٹ بولنے میں نفع نظر آ رہا ہو، لیکن وہ اس وقت بھی سچ بولے۔ انسان کو امانت کے اوپر قائم رہنے میں،
اپنا مالی نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن وہ امانت کے اوپر قائم رہے۔ انسان کو میراث ادا کرنے میں گھاٹا محسوس ہو رہا ہو، لیکن اپنے نفس کے اوپر، اپنے لالچ کے اوپر وہ قابو رکھتے ہوئے اپنی بہنوں کا، بھائیوں کا اور جن کا بھی حق اس کے ذمے ہے اس کو ادا کرے۔ تو روزہ یہ سیلف کنٹرول کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور بہترین علاج۔ رکھنا تو صرف اس لیے چاہیے کہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، لیکن خود قرآن نے ہی اس کا ایک اضافی مقصد بیان فرمایا ہے، اس کی علت اور حکمت بیان فرمائی ہے، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ تقوی خوف خدا ہی کا نام ہے، کہ انسان ہر حال میں اور ہر ماحول میں اللہ رب العزت سے ڈرنے والی زندگی اور ڈرنے والے راستے کے اوپر قائم رہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہے، اس کی شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ، تقاضوں کے ساتھ، حقائق کے ساتھ اور مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے، اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔